بغیر نیت کے کیا وضو ہو جائے گا؟ ہو جائے گا مگر ثواب نہیں ملے گا، اور وضو سے پہلے نیت سنت موقدہ کرنی چاہیے۔ جیسے وضو خانے پر بیٹھا اور ذہن میں یہ کہ میں وضو کر رہا ہوں، یہ نیت ہی ہے، اس کے لیے کوئی الفاظ شرط نہیں ہے، یہ ذہن میں رہے، نیت ہو گئی۔ بغیر بسم اللہ شریف پڑھے وضو ہو جائے گا؟ ہو جائے گا، لیکن اللہ کا نام لینا وضو سے پہلے یہ سنت موقدہ ہے، یہ تاکیدی سنت ہے کہ جس نے یہ سنت موقدہ اگر ادا نہیں کی تو برا کیا، اور بار بار ایسا کرتا ہے تو گناہ گار۔ اب بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنا یہ مستحب ہے، کہ اس انداز میں اللہ کا نام لینا، ورنہ صرف اللہ کا نام لیا، مثلا اللہ اکبر کر کے شروع کیا، اللہ کا نام لیا نا تو یہ سنت موقدہ اس کی ادا ہو گئی، لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے اگر مستحب ادا ہو، اور عام طور پہ بسم اللہ ہی پڑھی جاتی ہے۔ اگر کوئی پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ پڑھے، صرف بسم اللہ پڑھ کر شروع کرے تو؟ بعض مواقع ایسے ہیں کہ اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنا سنت ہوتا ہے، اس لیے عادت بنانی چاہیے پوری، کیونکہ یہ اب اس کا چھان بین بہت مشکل ہے کہ کہاں بسم اللہ کہیں گے، کہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنے میں بھی فائدہ ہے، البتہ جیسے کہ جانور ذبح کیا جاتا ہے اس وقت اللہ پاک کی رحمان الرحیم کی صفت بیان کرنے کا محل موقع نہیں ہے، اس وقت ہے کہ بسم اللہ اللہ اکبر یہ کہا جائے۔ کیا وضو کے فرائض میں ترتیب قائم رکھے بغیر وضو ہو جائے گا؟ وضو تو ہو جائے گا، سنت ہے ترتیب، تو سنت چھوڑی اس نے نہ چھوڑی جائے اور بالکل ترتیب وار ہی کیا جائے، تاہم اگر بے ترتیب ہوا، یہاں تک کہ اگر بندہ بارش میں کھڑا ہو گیا اب تو یہاں ترتیب رہے گی بھی نہیں نا، بارش میں کھڑا ہو گیا اور اعضاء وضو پر پانی بہہ گیا، اس کے سر پہ تو ظاہر سر پہ بھی بہے گا پانی، تو سر پہ تو بہانا ویسے بھی ضروری نہیں ہے، تری پہنچانا ہے، تو یہ کہ مسح کا بھی فرض ادا ہو گیا ہے اور یہ سارے اس کے دھل گئے اعضاء، اس کا وضو ہو گیا، لیکن وہ سنت موقدہ ہے کہ کلیاں کرے، ناک میں پانی چڑھانا ہے نا، تو یہ کہ 3 بار کلی کر رہے، 3 بار ناک میں پانی نرم ہڈی تک چڑھا دے، وضو اس کا ہو گیا۔ غسل بھی ہو گیا، اگر غسل کے سارے شرائط پورے ہو گئے، اس طرح پانی بہا ہے بارش میں۔ کیا اعضاء وضو کو 3 مرتبہ دھونا سنت ہے؟ جی ہاں، تسلیس 3 بار۔ مسجد کے فرش پر وضو کے پانی کے قطرے گرانا کیسا؟ ناجائز ہے، مکروہ تحریمی، ناجائز و گناہ۔ وضو میں غرغرہ نہ کیا نہ کیسا؟ غرغرہ کرنا سنت ہے، لیکن روزے میں غرغرہ نہ کیا جائے، کہ روزے میں مکروہ ہے، کہ یہ مبالغہ ہے، اور اگر خطرہ ہے کہ پانی اتر جائے، اگر پانی حلق سے نیچے اتر گیا، روزہ بھی یاد ہے، تب تو روزہ ہی ٹوٹ گیا۔ وضو کرتے وقت قبلے کی طرف کلی کرنا کیسا؟ قبلے کی طرف تھوکنا تو حدیث پاک میں منع فرمایا گیا ہے، اور وضو میں کلی کرنے میں کوئی حرج نہیں، قبلے کی طرف منہ تو البتہ اب یہ جو تھوکے گا، تھوکتے بھی کر کے نکالتے ہیں منہ نیچے کر کے، اب اس کا کوئی اور حل بھی تو۔ آنکھ کی بیماری کے سبب جو آنسو نکلا، اس کا کیا حکم ہے؟ آنکھ بیمار ہے نا، باوجہ مرض آنکھ سے جو پانی نکلتا ہے، یہ بہار شریعت میں فتح رضویہ میں یہ لکھا ہے کہ یہ ناپاک ہے، وضو بھی اس سے ٹوٹ جاتا ہے، یہ کہ وہ کچا خون ہے، اصل یہ پانی نہیں ہے، اس کو دیکھو یہ چکناٹ ہوتی ہے، اس میں گاڑھا پن ہوتا ہے، یہ عام پانی کی طرح نہیں ہوتا۔ نماز کے دوران قہقہا لگانے سے کیا نماز اور وضو پر کوئی فرق پڑتا ہے؟ نماز میں اگر بالغ نے قہقہا لگایا، ہاں ہاں کر کے ہنسا، تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، یہ سجدے والی نماز میں وضو ٹوٹ جائے گا اور نماز بھی ٹوٹ جائے گی، کہ نماز تو ہنسنے سے بھی ٹوٹ جائے گی۔ ہنسنا اس کو بولتے ہیں کہ صرف خود نے آواز سنی اس کی، اور قہقہا اس کو بولتے ہیں کہ دوسرے ہوں تو وہ بھی سن لیں، ہاں 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 کر کے جو ہنستے ہیں۔ تو وضو سجدے والی نماز میں وضو ٹوٹ جائے گا، تو نماز جنازہ ہے جو سجدے والی نہیں ہے، تو جنازے کی نماز میں قہقہا لگایا نماز ٹوٹے گی، وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اور یہ مسائل اب بالغ کا لکھا ہے، تو نابالغ
اگر کہہ کا لگائے گا تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا، اور نابالغ کا وضو ٹوٹتا بھی نہیں ہے ویسے بھی. گلے پر مسا کر سکتے ہیں؟ گلے کا یہ لوگوں کی طرف سے ہے تو کرتے ہی ہے نہیں ویسے.